ہمارا دین ہمدردی اور اخوت کا دین ہے، ہمارا دین خدمت سکھانے والا دین ہے، ہمارا دین لوگوں سے محبت کی تعلیم دیتا ہے۔ قرآن میں کہا گیا دین تو یہ ہے فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربۃ او مسکینا ذا متربہ۔ دین کی گھاٹی کیا ہے؟ یہی کسی غلام کو آزاد کرنا، کسی فقیر اور مسکین کو کھانا کھلانا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الاسلام خیر یا رسول اللہ، بخاری میں اسلام کی بہترین خوبی کیا ہے؟ آپ نے دو باتیں فرمائی، اطعام الطعام والسلام علی من عرفت ومن لم تعرف، کھانا کھلانا اور جس کو پہچانتے ہو اس کو بھی، اور جس کو نہیں پہچانتے ہو اس کو بھی سلام کرنا۔ آپ نے اخلاقیات کی تعلیم دی، آپ نے خدمت سکھائی۔ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، ارشاد ہوا صحابہ کی شان میں کہ خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں، یعنی اپنی ضرورت پیچھے رکھتے ہیں، دوسروں کی ضرورت آگے رکھتے ہیں۔ ایثار اور قربانی ہمارے دین کی بہترین صفات میں سے ایک صفت ہے۔ مولانا مظفر حسین کاندھیلوی سفر کر رہے تھے، ایک گاؤں میں پہنچے، چھوٹا سا گاؤں تھا، مسجد میں انہوں نے قیام کر لیا۔ مختصراً سناتا ہوں، کوئی مسجد میں آیا نہیں۔ شام کے وقت کچھ لوگ آئے، وہ بھی چلے گئے، کسی نے ان کو پوچھا بھی نہیں۔ پھر ایک شخص آیا، اس نے اکیلے نماز پڑھی، جا رہا تھا کہ نظر پڑی، ان کو دیکھ کر پوچھا مسافر ہیں؟ کہا مسافر ہوں۔ کھانا کھا لیا؟ نہیں کھایا۔ کہا اچھا ٹھہرے رہے۔ گھر گیا، تھوڑی دیر میں ایک کپڑے میں لپٹی ہوئی 3 روکھی روٹیاں لے کر آیا اور مولانا کے سپرد کی۔ نہیں جانتا کہ یہ اتنے بڑے عالم ہیں، بزرگ ہیں، بس ایک مسافر ہماری مسجد میں ٹھہرا ہوا ہے۔ روکھی روٹیاں، نہ سالن، نہ دال، نہ کوئی سبزی، کچھ نہیں۔ روٹیاں دے کر چلا گیا، کوئی بات بھی نہیں کی۔ انہوں نے روٹیاں کھا لی، پانی پی لیا۔ روٹی جب کھائی تو وہ خود بیان کرتے ہیں، بہت بڑے عالم اور بزرگ تھے، بہت ہی صاحب کشف و کرامت، بہت ہی صاحب تقوی۔ کہتے ہیں کہ وہ روٹیاں میں نے کھائی، ایک عجیب نور پیدا ہوا، برکت ظاہر ہوئی، اور پھر جب میں سویا تو خواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ میں خوشی خوشی جاگ اٹھا اور میں نے یہ سمجھ لیا کہ انہی روٹیوں کی یہ برکت ہے۔ مجھ کو اگلے دن سفر میں آگے جانا تھا، لیکن ان روٹیوں کے شوق میں پھر ٹھہر گیا۔ اگلے دن پھر یہی واقعہ ہوا، اب کی وہ 2 روٹیاں دے کر گیا۔ اگلے دن پھر آیا، یہ پھر ٹھہر گئے، خواب میں زیارت ہوئی، دوسری رات کو بھی پھر ٹھہر گئے۔ تیسرے دن وہ آیا، اس نے 1 روکھی روٹی دی اور جانے لگا تو کہتا ہے کہ آپ کل اس مسجد میں مت ٹھہریے گا، آگے بڑھ جائیے گا۔ انہوں نے کہا آپ مجھ سے ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا نہیں، بس آپ سے گزارش ہے، آپ کل آگے بڑھ جائیں۔ انہوں نے کہا نہیں، تم بتاؤ، اور تمہاری روٹیوں میں کوئی خاص بات ہے، اسی کی وجہ سے میں رکا ہوا ہوں، ورنہ مجھ کو تو پہلے دن ہی چلے جانا تھا۔ تمہاری روٹیوں میں کوئی خاص برکت ہے، اور تم مجھ سے یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ میں چلا جاؤں، یہ بھی بتاؤ، اور برکت کیوں ہے یہ بھی بتاؤ۔ اس نے کہا نہیں، بس آپ چلے جائیں۔ جب انہوں نے اصرار کیا تو اس غریب شخص نے جو بات کہی وہ آپ کو سنانی تھی۔ اس نے کہا اجنبی مسافر، میں غریب شخص ہوں، اسی بستی میں رہتا ہوں، روزانہ جنگل جا کر لکڑیاں کاٹتا ہوں، اور دن بھر محنت مشقت کر کے پھر لکڑیاں شام کو لا کر بیچتا ہوں۔ اس سے مجھ کو بس اتنا پیسہ ملتا ہے کہ میرے گھر میں 3 روٹیاں بنتی ہیں، میں ہوں اور میری بیوی اور میرا بچہ ہے۔ ہم ایک ایک روٹی 24 گھنٹے میں کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، کسی کے آگے اپنی ضرورت کا اظہار نہیں کرتا۔ جب آپ پہلے دن نظر آئے تو مجھ کو یہ خیال ہوا ہم کھائیں اور مہمان بھوکا رہ جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم تینوں نے فاقہ کیا اور روٹی آپ کو لا کر دے دی۔ اگلے دن بچے کی حالت خراب تھی تو 1 روٹی اس کو دے دی، میں نے اور میری بیوی نے فاقہ کیا اور 2 روٹی آپ کو لا کر دی۔ آج میری بیوی کی حالت بھی، کل میری بیوی کی حالت بھی بہت خراب ہو چکی تھی، تو میں نے آج 1 روٹی اس کو دی، 1 بچے کو دی، اور اپنے حصے کی روٹی لا کر آپ کو دی ہے۔ اور قسم بخدا
کل فاقہ کرنے کی سکت مجھ میں بھی نہیں ہے، اس لیے میں نے آپ سے یہ کہا کہ آپ آگے چلے جائیں۔ بس یہ سن کر مولانا مظفر حسین صاحب رو پڑے اور کہا یہ تیرے عقل حلال کی اور تیری قربانی اور ایثار کی برکت ہے کہ جب میں تیری دی ہوئی روٹی کھاتا ہوں نور ظاہر ہوتا ہے اور خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ ایثار و قربانی ہمارے دین کی بنیادی تعلیم ہے۔ حضور نے صاف کہا تم پیٹ بھر کر کھاؤ اور تمہارا پڑوسی بھوکا سو جائے، اگر تہجد گزار بھی ہوگے، نمازی بھی ہوگے، قرآن ایک ایک منزل پڑھنے والے بھی ہوگے، بہت زیادہ عبادت کرنے والے بھی ہوگے، تب بھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، تمہارا ایمان معتبر نہیں۔ ایمان کے کمال کے لیے لازم ہے کہ تمہارے اندر درد پیدا ہو، امت کا درد، انسانیت کا درد، انسانوں کا درد، محتاج غریب اور فقیر لوگوں کا درد۔ جب تک یہ کیفیت تم میں نہیں آتی ہے سمجھ لو کہ تمہارا ایمان کامل نہیں۔